अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। बज़्म शम्स की जानिब से मुनक़िदा मुज़ाकरे में खानक़ाह शाह अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब ने अली और औलाद अली पर खुलकर गुफ्तगू की। नाजरीन की खिदमत में पेश है उनके तासुरात। आज का ये प्रोग्राम हज़रत अली का रज़ियल्लाहु वजह पे है। वजह इसकी बुनियादी ये है कि हम सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, और खुदा करे कि हमारा खात्मा भी सुन्नतों पे अमल करते हुए हो। लेकिन एक बड़ा काम जो हमसे जिससे हम महरूम थे लखनऊ की फ़ज़ा में ले जाने को हमने सब बांट लिया है। यानी ज़िक्र ज़ैनब होगा तो वो शियों के यहाँ होगा, ज़िक्र अली होगा तो उनके यहाँ कसरत से होगा, हमारे यहाँ दबा से होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आए, हज़रत उस्मान गनी का आए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु वजह का आए। सबसे कमज़ोर दाद जो मिलती है वो हज़रत अली की मिलती है। तो कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी है ज़रूर, या कोई चीज़ है जो हमें रोकती है, वरना किसी को चौथे नंबर या तरतीब के हिसाब से जो भी नंबरात हैं तारीख़ी एतबार से या जो भी है सिलसिला, उससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिल्कुल उनको चौथे नंबर को समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसमें तो हमारे लिए खसारा और महरूमी ज़्यादा है। इसी ख्याल ने मजबूर किया कि जिस तरह लखनऊ में एक माहौल है कि उधर हुसैन डे होता है तो बिल्कुल उसी के मद्दे मुकाबिल चंद कदम पे ढाल पे बड़ी गेट पे हुसैन उमर डे होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि और दूसरे सहाबा को भी याद रखा जाए, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु वजह जो लखनऊ के सुन्नी हैं मजबूत वाले कसरत में ज़्यादा हैं, वो कोई ऐसी महफिल सजाएँ आरास्ता करें। इस कमी को दूर करने के लिए मैंने कहा चंद ही लोग सही कोई काम शुरू किया जाता है, लोग कम होते हैं, फिर फ़र्द से अफराद, अफराद से माशरा, चिराग की लो से 100 चिराग जलते हैं, सब कहा गया है। तो कोई एक चिराग जला दिया जाए, उसके बाद काम होता रहता है। उसकी क़यादत के लिए मैंने चाहा कि इस तरह की शख्सियात हों हमारे दरमियान कि जो तफरीक़ को ख़त्म करते हैं, तफरीक़ बैनुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि जो इंसानों के बीच एक लकीर खींची गई है उसको ख़त्म करते हैं। तो मैंने ऐसी ही शख्सियात को दावत दी, किसी को रोका नहीं आने जाने से, लेकिन जो कि सुन्नी ही सुस्त हैं लिहाजा हमने सुन्नियों को बुलाया, वरना हम बड़ी तादाद में अपने दूसरे भाई हैं शिया हज़रात उनको बुला सकते थे। तो शिया सुन्नी को खूब बांटा गया, शिया के माने तो ख़राब है ही नहीं, तो अगर हम में से कोई शिया भी हो जाए तो क्या बुलाए। अमल का मामला असल है, अमल पे दारोमदार है। तो हमने सूफी सैयद अली साहब को ज़हमत दी, दावत दी और वो तशरीफ़ ले आए। बज़्म शम्स है, बज़्म जदीद गए, बज़्म शम्स में जदीद लफ्ज़ का इजाफा हो चुका है जो किसी वजह से यहाँ लिखने से रह गया, आइंदा लिखवा दिया जाएगा। जदीद तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी पूरा माहौल बन गया, लेकिन इस माहौल को इस्तेहकाम बख्शने के लिए बिल्कुल आखिर में तक़रीर सूफी साहब की कराई जाए। बेहतर है कि चंद शायरों से पहले हम सूफी सैयद अली साहब लिखते हैं कि वो अब तक की शायरी पे और बाद में जो ये अमल जारी रहे, आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम हो, उस सिलसिले में क्या पैगाम है उनका, ये काम इस तरह के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपको ज़हमत देता हूँ कि पहले आप तक़रीर करते हैं, भारत की शायरी सुनते हैं। आज की महफिल चूँकि हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़िक्र के नाम से मंसूब है, तो मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू उस हवाले से भी की जाए ताकि मैं अपने हक़ में भी कुछ बहरहाल हिस्सा पा सकूँ। आप हजरात ने नज़राने पेश किए हैं, बुलाए अक़ीदत पेश किए हैं, मैं बहरहाल इस मामले में मजबूर हूँ कि मंजूर नजराना नहीं पेश कर सकता, तो नसरी नजराना पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तारीख की मोतबर किताबों में रजब की 13 तारीख और दिन जुमा ये दर्ज है कि 13 रजब दिन जुमे को जनाब मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये शहादत भी आपको हासिल है कि आप खाना काबा में पैदा हुए, और न सिर्फ खाना काबा में पैदा हुए, मैं कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको सुन ले, और उससे पहले एक बात कह दूँ तब ये बात आगे करूँ कि कुछ लोगों के जहनों में अजीब अजीब बातें हैं। इस्लाम ईमान सिर्फ इतनी सी बात का नाम है कि खुदाए वाहिद जो खालिक कायनात है वो वाहदहू ला शरीक है, और उसने दीन जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। क्या बात। तो अब जो भी अहकामात कुरान के हैं यानी कि खुदा के हैं
اور جو بھی احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، جو بھی عمل ہے وہ سب صالح ہیں. آپ کے جو اعمال ہیں اور جو آپ کے احکامات ہیں، جو آپ کے فرمان ہیں، یہ دین ہے. اب اس کے بعد جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت خراب ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہے. لہذا اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اس میں بلا وجہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر کوئی چیز شک و شبہ کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وہ احکام الہی اور رسول کے فرمودات کو اپنے یہاں اقرار کرتا ہے، عمل کرتا ہے کہ نہیں، اقرار کرتا ہے، تو وہ دین پر ہے، اسلام پر ہے، ایمان پر ہے. اور اگر عمل بھی کرتا ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، یہی اصل میں حکم ہے، یہی اصل میں منشاء رسول ہے، اور یہی منشاء خدا ہے کہ میرے بندے میرے اور میرے حبیب کے احکامات پر زندگی گزارے. اب اس کے بعد کی جو بھی باتیں ہیں جو میں کروں گا، یہ جو لوگ کرتے ہیں، اس کا دین سے خارج ہو جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کیا کرے تو کیا کرے. اگر قرآن انکار کر دیا جائے یا رسول کی زبان انکار کر دی جائے تو بے ساختہ آدمی کو حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس طرح کے عمل بھی کرتا ہے تو اس پہ جو جی چاہتا ہے. لیکن اگر ان چیزوں کا اقرار ہے، اس کے بعد وہ اچھا برا کچھ ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اور تمام باتیں کرنا یہ بات فضول ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی ہمارے لیے اصل میں آئیڈیل ہیں، اس لیے کہ خدا کا بھی پیغام جو ہے وہ ہمیں بذریعہ رسول ملا ہے. تو اب تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس خانہ کعبہ میں آپ 3 روز رہے، اور 3 روز تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، آنکھ بھی نہیں کھولی. یہ خبر عام ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خانہ کعبہ، اور آپ نے اپنی گود میں علی کو اٹھایا، اور جب اپنی گود میں علی کو اٹھایا تو آپ نے فوراً آنکھ کھول دی، اور سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی. گویا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ خانہ کعبہ کا تقدس بعد میں ہے، چہرہ انور کی زیارت پہلے ہے. مجھے اللہ کے احکامات کی پابندی بعد میں ہے، بلکہ ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا عمل کیا جانا ضروری ہے، کہ جس طرح ہمیں رسول حکم دیں گے. براہ راست خدا کی خدائی کو قبول کرنا اصل میں مکمل ایمان نہیں ہے. مکمل ایمان یہ ہے کہ ہم جناب آپ اور مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق مان لیں، یہ ایمان ہے. کہ میں نے دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، 100 بار تجھے اپنا خدا مان لیا ہے. یہی اصل ہے، یہ ہے معاملہ. تو میں بات کر رہا تھا، یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس طرح سے سوچتے نہیں، خاص کر اس لکھنؤ میں. تو میں چاہ رہا ہوں گفتگو کرنے کے لیے تھوڑی سی، تو اپنے لیے بھی تھوڑی زمین تیار کر رہا تھا. یہ اس لیے گفتگو کی اس کی ضرورت آج کی محفل میں نہیں تھی، لیکن یہ افسوس کہ ہم جس لکھنؤ میں ہیں یہاں ادب تو خوب پلا بڑھا لیکن دین کے ساتھ خوب کھلواڑ ہوا. یہ افسوسناک ہے. بہرحال اگر ادب ہے تو غنیمت ہے، اس لیے کہ سب کچھ ممکن ہے. اس لیے مجھے نا امیدی نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میں کم سے کم جس طرح بعد از خدا سب سے بڑی کوئی طاقت اور سب سے بلند مقام اور سب سے فضیلت مآب اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ٹھیک اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی فضیلت مآب ہے، اگر کوئی بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی لائق احترام اس درجہ ہے تو وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی ہے. وہ اس لیے ہے
کہ کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر 3 بار 4 بار اس کا اعلان کیا ہے۔ میں تاریخ کے حوالوں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایک سردار کفار نے یہ چیلنج کیا کہ میں ایمان تو لے آؤں گا، شرط ہے کہ کوئی مجھے کشتی میں پچھاڑ دے۔ بہت مضبوط پہلوان تھا، کبھی شکست نہیں ہوئی تھی اسے۔ تو آقا نے میرے حضرت زید کو آگے بڑھایا۔ یہ میں کوئی کنٹروورشیل گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بالکل مستند گفتگو ہے، بات کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ زید کو جب آگے بڑھایا تو اس عرب کا ایک اپنا کلچر ہے، پہلے بھی تھا اور آج کچھ بدل گیا ہے لیکن ابھی بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور غلام سے لڑوں۔ تو میرے آقا نے، اس سے مجھے ایک سبق اور بھی لینا چاہیے جہاں میں جا رہا ہوں، میرے آقا نے اس آدمی کی اس بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ عرب کا کلچر یہ تھا۔ ورنہ آقا تو میرے آقا تو کہہ سکتے تھے کہ لاؤ چاہے نہ لاؤ تم جاؤ، میری کوئی بات ہوئی ہے کہ تمہیں یہ آنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار ہو اور اس سے نہیں لڑو، لیکن اس کلچر کو ایکسپٹ کیا میرے آقا نے اور حضرت زید کو پیچھے کیا اور علی کا ہاتھ پکڑا اور یہ اعلان کیا کہ لو اس سے لڑو، اس روئے زمین پر نہ حسب میں نہ نسب میں اس سے افضل کوئی نہیں۔ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں بات درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس سے لڑو، اس روئے زمین پر نہ حسب میں نہ نسب میں اس سے افضل کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بار اور وقت آیا کہ جب اپنی اس چہیتی بیٹی کہ جس کے اعزاز میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، جن کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کہ جب کبھی سفر پر جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جا کر تب وہ سفر شروع کرتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہی کی خبر لیتے کہ کس حال میں ہے۔ اس بات کو بھی دھیان میں رکھا جائے کہ ان بیٹی کا جب نکاح طے کیا تو اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی اپنے کپڑے دھو لو۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے جو ہم لوگ لال اور پیلے اور نیلے غرارے تیار کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بہت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اپنے کپڑے دھو لو، میں نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ یعنی کہ پرانے کپڑوں میں ہی دھلے ہوں، پاک ہوں، صاف ہوں، اسی میں نکاح، یہ طریقہ ہے۔ تو لوگ لکھانے میں، تو میں کسی پہ کوئی بہت وہ نہیں کر رہا ہوں، لکھانے میں لکھاتے ہیں اور بہت اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں کہ مہر فاطمی طے کر لیجیے۔ ارے بھائی، مہر فاطمی طے کرنے سے پہلے طریقہ فاطمی طے کیجیے کہ اپنے گھر میں جو سوچ رہے ہیں ختم کیجیے، سمجھے نا، بعد میں مہر فاطمی طے کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے کہا کہ کپڑے دھو لو، میں نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ تمہارا نکاح اس سے طے کر دیا ہے اس روئے زمین پر جس سے افضل کوئی نہیں، میں نے علی سے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کا حوالہ مفہوم کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایتیں ملیں گی صحیح حدیث کی طرح۔ تو اب کیا سوال اٹھتا ہے اس کے بعد بھی، اگر آدمی علی کو، بہرحال میں تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول کا قول ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اور مستند قول ہے، تسلیم کرتا ہوں، یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا یقین ہے۔ میں اسلام کی ایک بات یہ تو ہے کہ ہم کو کسی کی تحقیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ کہ خراب سے خراب آدمی کے لیے بھی اسلام نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو آپ کی اپنی شان کے خلاف ہو، جس سے آپ کی شان دار ہو۔ تو یہ ادب تو ہمیں سکھائے ہی گئے ہیں، نہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی ہوں، ہر طرح کے محسن ہوں، ہر طرح کے معاون ہوں، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص کسی طریقے کا جملہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا کام ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہے، ہم اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن مولا کائنات کا جو مقام ہے وہ دین اور ایمان اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہی میرا عقیدہ اور ایمان ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک سچے مسلمان کا
यही अकीदा और ईमान होना चाहिए जो रसूल का फरमान है। अब इससे अलग कोई अगर रखता है तो उसमें कोई खिलाफ की बात नहीं है, उसका अपना मैदान है, जो जी चाहे करे। क्योंकि दीन तो बस ये है कि जो नमाज है, जो रोज़ा है, जो कुरान है, ये जो अल्लाह के रसूल पर दीन मुकम्मल कर दिया गया कि अकमलतु दीनकुम, वो दीन उतना ही है। उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो अच्छी और बुरी हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि अली की, तो अली के अंदर किसी एक चीज़ में भी कोई दूसरा सानी नहीं है आपकी सिफात में। आका ने फरमाया कि मन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और हाफिज इब्न कसीर की तफसीर का मुताला कीजिए, आपको मिल जाएगा कि उन्होंने दर्ज की है हदीस रसूल की, उसमें कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें जितने भी आयात और जितने भी सूरा आयात हैं, सूरा में आयात हैं, उनके अपने अपने मतलब हैं, लेकिन इसमें जितने भी हुरूफ उतरे हैं, इन हर हर्फ का अपना एक जाहिरी और एक बातनी माना भी है। और अली को दोनों का इल्म है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कुरान में जितने भी हुरूफ उतरे हैं उनमें हर हर्फ का अपना एक जाहिरी माना है और एक बातनी माना है, और अली को दोनों का इल्म है। अब इसको सुने कि मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा इख्तिलाफ के साथ दर्ज है, तो दोनों तरह से है। अब रवायतें मुख्तलिफ हैं लोगों की, हमें उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, हम उसके मफहूम पर जा रहे हैं क्योंकि हम उर्दू जबान में हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाशमी होने पर फख्र किया है। हालांकि आपसे ज्यादा मुनकसिरुल मिजाज इस पूरी कायनात में कोई नहीं जाता, लेकिन एक बार जब बात हुई तो आपने ये बात बहुत एतमाद के साथ फरमाया कि मैं हाशमी हूं, यानी कि हाशमी होने पर आपको फख्र है। और अली हसब और नसब दोनों से हाशमी है, ये फख्र है। इसलिए कि फातिमा बिन्त अली भी हाशमी है और हजरत अबू तालिब भी हाशमी है। आप दादिहाल और ननिहाल दोनों से हाशमी है। और मेरा ख्याल है कि शायद कोई दूसरी जात इस दुनिया में नहीं होगी कि जिसके दो बेटे वक्त के भी इमाम हो, है तो 12, लेकिन लोग उस पर इख्तलाफ करते हैं, दो पर नहीं करते। तो मैं इख्तलाफी गुफ्तगू नहीं करता, पसंद नहीं करता। ठीक है, मेरा नजरिया है, मैं मानता हूँ, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन को सभी तस्लीम करते हैं। तमाम पुरानी किताबों में आपको इन्हीं अल्काब के साथ दर्ज किया है। हत्ता कि जिन लोगों ने अब तक़वियतुल ईमान जो नदवे के कोर्स में है, उसमें भी इमाम हसन को इमाम हसन, इमाम हुसैन को इमाम हुसैन लिखा गया है और नायब रसूल लिखा गया है। इस उसमें ये लिखा गया कि जिस तरह से कत्ल किया गया, ये एक बड़ा जुर्म तो है, लेकिन शिर्क से बड़ा नहीं है। उसमें यही लफ्ज लिखे हुए हैं कि जनाब हुसैन वक्त के इमाम है, नायब रसूल है, और उनका कत्ल किया गया, ये जुर्म है, लेकिन शिर्क से बड़ा नहीं है। तो मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा गुनाह बड़ा और कौन सा छोटा है, इसलिए कि अल्लाह से बड़ा न कोई गुनाह है और न कबीरा और न सगीरा। वो माफ करने पाएगा, सब माफ कर देगा, उससे कुछ बरीद नहीं है। हम अगर बंदे बने रहें तो सब माफ कर देगा, लेकिन इस बुनियाद पर गुनाह न करें, लेकिन माफ वो कर देगा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि एक मुस्तनद आलिम दीन ने अपनी किताब तक़रीबुल ईमान में इमाम लिखा है इमाम हुसैन, और नायब रसूल भी लिखा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अली की जात वो है कि जिनके दो बेटे तो सामने सामने से इमाम है, जिनको इमाम न सिर्फ इस दुनिया के हैं, आखिरत में भी आप इमाम है, सैयद शबाबी अहल जन्नत। असल में फजीलत और अफजलियत तो उसी की है इस्लाम की रोशनी में और कुरान की तालीमात में,
कि इस दुनिया में आप किसी को कुछ बना दीजिए, लेकिन सही मामला तो वहां तय होगा कि जब हश्र बपा होगा और वहां मकाम किसका क्या होगा, तो वही तय होगा कि जिसने यहाँ अच्छा मामला रखा, जो यहाँ अच्छा होगा उसी का अच्छा हिसाब वहां होगा। तो मालूम हुआ कि वहां वो दोनों आपके दोनों बेटे जन्नतियों के सरदार हैं, जन्नतियों के जवानान के सरदार हैं। और इसमें लोग गुंजलक हो जाते हैं कि भाई जवानों के वो हैं और अधेड़ों के कोई और बूढ़ों के कोई और, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत जो जाएगा वो जवान होके जाएगा, जन्नत जो है वो शबाबों के लिए है, शबाब के लिए और किसी के लिए होकर जाएगा। तो ये सब कहने की बातें हैं कि वो खाली जवानों के हैं, जवानों के नहीं, कुल के सरदार हैं। ये उनके वालिद हैं हज़रत अली, और उस बाप के बेटे हैं कि जिसने रसूल के साथ पूरी जिंदगी उसने सलूक किया है। अब ये मरहला अपनी जगह की आप तय करते रहिए कि ईमान में थे कि नहीं थे, हमें नहीं इस पर बहस करनी, लेकिन रसूल के साथ उन्होंने जो उसने सलूक किया है उसका कोई कहीं सानी नहीं मिलता है। हत्ता कि जब आप का इंतकाल हुआ तो मेरे आका ने बड़ी अफसरदगी के साथ, बड़े गम के साथ ये जुमला कहा कि हाय आज मेरा रफीक नहीं रहा। ये लफ्ज है कि हाय आज मेरा रफीक नहीं रहा। मैं रहमतुल्लिल आलमीन का हवाला दर्ज करता हूँ जो सुलेमान मंसूरपुरी की किताब है, और इस किताब में ये हवाला दर्ज है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आपने ये जुमला अपनी ज़बान से निकाला, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि हाय आज मेरा रफीक नहीं रहा। उसके बेटे हैं। अच्छा, मैं फजीलत की बात कर रहा था कि 2 बार अर्ज किया मैंने कि आका का फरमान है कि 2 बात तो ये साफ साफ है। एक पैमाना है, असहाब इकराम जो रसूल के दोस्त हैं, आपके हर वक्त के साथी हैं, इस मकाम पर क्यों है कि हम उनका नाम अदब और एहतराम से लेते हैं? हर शख्स को लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो उलमा ने लिखा है वो यही है कि फैज़ सोहबत, कि आपको आका की सोहबत का फैज हासिल है, इसीलिए सब मेरे लिए मोहतरम है कि हम उनका नाम भी अदब से लें। यही बुनियाद है, और जब यही बुनियाद है तो फिर अली से ज्यादा किसी को फैज सोहबत हासिल नहीं हुआ। इसलिए कि आपकी विलादत जब हुई तो आपने गोद में उठाया, तो उन्होंने आंखें खोली, फिर अपना लुआब दहन दिया। तो सबसे पहले आपने इस दुनिया की किसी ग़िज़ा का अगर इस्तेमाल किया है तो आप नामदार जनाब मोहम्मद लुआब दहन, उसके बाद अपनी माँ का दूध नोश फरमाया। अब वहां से सोहबत शुरू हो गई है। जो भी कोई इस झगड़े में नहीं पड़ता कि कौन पहले लाया कौन बाद में लाया, ये अख्तलाफी मौजू है। लेकिन यहाँ तो फैज उसी वक्त से शुरू हो गया ना कि जब मेरे आका की उम्र 30 बरस है, ऐलान नबूवत से 10 बरस पहले उसी वक्त से गोद में उठा लिया है। अब जो भी ईमान लाया है वो ऐलान के बाद लाया है, यानी कि 10 साल का ये इजाफा किसी को हासिल नहीं है। जो भी ईमान लाया हो पहले, वो 40वें बरस के बाद जब आपने ऐलान नबूवत कर दिया तभी तो ईमान में दाखिल हुआ, तभी तो वो इस शरफ पर हासिल मकाम पर आया कि अल्लाह के रसूल की सोहबत पाई। लेकिन अली को तो 10 बरस पहले से ये शरफ हासिल है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जितना वक्त दिन और रात का एक साथ अली और मोहम्मद का साथ गुजरा है, किसी और को वो वक्त हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा एक बीच में 3 साल का अरसा और है। मैं मेहताब हैदर साहब की याददाश्त को वहां ले जाना चाहता हूं कि एक वक्त वो आया कि जब तमाम कुफ्फार एक साथ जुड़ गए और उन्होंने ये तय किया कि अब किसी भी सूरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक को हम चलने नहीं देंगे, और इसके लिए सबसे पहले अबू तालिब को रोकना होगा, क्योंकि उन्हीं की पुष्पनाही पर ये तहरीक चल रही है। तो उन लोगों ने अबू तालिब से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और हुक्का पानी बंद कर दिया, और एक ऑर्डर्स जारी किया गया कि इनको शोबा घाटी में कैद कर दिया जाए और समाज के लोग इनसे कोई रिश्ता न रखें। और ये अमल में लाया गया, ये मुआहदा भी लिख के टांगा गया।
تو آپ جب اس گھاٹی میں قید رہے تو وہاں محمد تھے اور علی تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ 3 برس تک اور کسی کو صحبت کا فیض حاصل نہیں ہوا، لیکن علی وہاں بھی صحبت کا فیض حاصل کرتے رہے۔ تو اگر آپ ہماری گڑت سے، میتھمیٹکس سے دیکھیں گے تو جتنا وقت علی کو نصیب ہوا ہے صحبت رسول کا کسی کو نہیں ہوا، اور اس سے بڑی کوئی چیز شاید اس لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کو پیمانہ مانا گیا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ صحبت حاصل ہوئی ہے رسول کی، اور اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر کے دکھایا۔ اس کو طے کر کے دکھایا ہے کہ ایک مقام تو وہ جسے بار بار کہا جاتا ہے لیکن لوگ زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن حلق کے نیچے نہیں اتارتے، کہ فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا لیا جائے، چلو میں چلتا ہوں ساتھ میں اس کی تحریر لے لیں کہ ہم غلامزادے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا فاروق اعظم پر، آپ کی تقسیم پر۔ میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، صرف میں اس طرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ میرا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ضرورت مند کون ہے اور معاملہ کیا ہے۔ میں نے جو مال غنیمت تقسیم کیا اس کا پیمانہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جس کی رسول سے قرابت جتنی زیادہ اس کا حصہ اتنا زیادہ۔ معلوم آپ نے حسنین کریمین کو سب سے زیادہ حصے دیے تھے اس تقسیم میں، تو لوگوں کو شکایت تھی اس پر، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرے یہاں پیمانہ یہ ہے کہ میں نے اس کو حصے زیادہ دیے ہیں جس کی رسول سے قربت زیادہ ہے، اور حسنین سے زیادہ کسی کی قربت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ لکھنؤ کا اسلام کیا کہہ رہا ہے، لکھنؤ کے مسلمانوں کے ہاں کیا مقامات طے ہیں۔ کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ علی کی مداح کے لیے اگر کوئی پروگرام کر دیا جائے تو اس کے اوپر تمام قسم کے ایلیگیشنز آتے ہیں۔ اگر علی کا نام لے لیا جائے تو اسے شیعہ ہونے کا، میں شیعہ علی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شیعہ علی ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا اور کافر ہوا۔ تو اب جب ہم اس کو پلٹ کر دیکھ لیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور وہ مومن ہوا۔ میں اس کو الجبرا کی وہ جو سمیکرن ہے پلٹ رہا ہوں، اس لیے بات یہی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ بات تو رسول کا قول یہی ہے کہ جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا، اور جس نے اللہ سے بغض کیا وہ کافر ہوا۔ اب اس کو میں پلٹ رہا ہوں الجبرا کی سمیکرن کو کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور وہ مومن ہوا۔ اور یہ قول بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو آپ مدحت علی کیجئے، جس کے چہرے کھل جائیں وہ مومن ہے، جس کے چہروں کو بل پڑ جائیں وہ منافق ہے۔ اس میں ہم یہاں بٹوارے کر رہے ہیں، اگر کیوں کر رہے ہیں کہ وہ خلافت کی وجہ سے ترتیب ہے۔ بھائی بلا شبہ جمہور کے خلیفہ حضرت ابوبکر، اس میں جو شک کرے اس کو میں دوست نہیں رکھتا، لیکن جمہور کے خلیفہ ہیں، جمہور نے طے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں صادر ہوا۔ خلافت کئی طرح سے طے کی جاتی ہے، اللہ نے اپنے فرمان سے بھی خلافتیں طے کرائی ہیں، جمہور سے بھی طے کی گئی ہیں، باپ نے اپنے بیٹے کو بھی خلافت دی ہے۔ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ ولایت میں کہ وہ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، لیکن ان کا جی چاہتا ہے تو اپنے کسی جو ہے وہ مرید کو دے دیتے ہیں، جو اچھا مرید ہوتا ہے اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اختیار ہے صاحب مال کو کہ وہ اپنا مال کسے دے دے، یہ اس کا اختیار ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جنگ میں جب آپ جا رہے تھے تو علی اس میں شریک نہیں تھے اور اس پر انہیں افسوس ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے خلیفہ میری حیات میں اور میری ممات میں، میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑا ہے۔ آپ کو میں کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس زاویے سے سوچنے کی طرف ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ میری ایک ماں گھر میں تشریف فرما ہے اور ان کے والد محترم تشریف لے آتے ہیں تو میری ماں وہ بستر سمیٹ لیتی ہیں کہ یہ رسول کا بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہی بستر علی کے لیے ہے کہ اے علی تم اس بستر پر سو جاؤ اور یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں، صبح امانتیں واپس کر کے تب تم آنا۔ جس بستر پر آپ اندازہ کریں کہ جو رسول کی زوج ہیں ان کے والد محترم نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ علی سو سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں سے، سوچنا بھی پڑے گا اسے کہیں نہ کہیں سے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس بستر پر صرف سو سکتے ہیں، تعلق دیکھیے اور غلامی کا طریقہ دیکھیے کہ اسے کہتے ہیں غلام۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کے غلام ہے، لیکن میری غلامی شاید سچی نہیں ہے، خدا کرے کہ سچی ہو جائے، خدا کرے کہ سچی ہو جائے، لیکن علی کی غلامی سچی ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور طے ہے کہ آج حملہ ہونا ہے، اور وہ ارادہ رسول کے لیے تھا۔ اور اس رات بھی اس بستر پر علی نے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں، لا خوف پر ولایت جو ہے وہ ہے وہاں۔ معلوم یہ ہوا کہ پوچھا گیا آپ سے تو کہا کہ آج کی رات سے زیادہ بہتر اور آج کی رات سے زیادہ اطمینان کی نیند کبھی نہیں آئی، میں بہت چین کے ساتھ سویا۔ کہا کہ اس پرخطر ماحول میں، تو کہا ماحول چاہے کتنا ہی پرخطر ہوتا، میری زندگی کی ضمانت میرے آقا نے لے لی تھی کہ تم علی یہ جو امانتیں ہیں بانٹ کرو، صبح آنا۔ گویا کہ صبح آنے کے پیچھے یہ بات طے ہے کہ میں زندہ رہوں گا، مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے غلامی، عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو یہ توڑتے ہیں نا کہ انا مثلکم بشر، اور کیا۔ یہ ابھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میرے آقا اس دنیا کی منکسر المزاجی کی لاسانی مثال ہے۔ یہ خود انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں تم ہی لوگوں میں سے تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اب جب راشٹرپتی آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، آپ نے حکم دیا میں حاضر ہو گیا۔ خود سے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہے میں آیا ہوں، جو ہے وہ میرا آدیش آپ لوگ مانیے۔ بے انتصاری ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، شریف لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب اس وقت جو کووند دیا ہو سکتا ہے وہ یہی کہتے، لیکن اس سے پہلے دین دیال شرما جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہوئے یا ذاکر حسین جیسے لوگ پڑھے لکھے ہوئے، ان لوگوں نے ہمیشہ اسی انکساری کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، تو کیا میں ان کو اپنا خادم مان لوں؟ اللہ نے اس قرآن کریم میں نہ جانے کن کن القابات سے نوازا ہے، وہ ایک کو یاد نہیں رہتے ہیں۔ طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، ورفعنا لک ذکرک کہا کہ میں نے تمہارا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، محمد کہا کہ تم سے زیادہ تعریف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں نے تمہاری اتنی تعریف کر دی ہے کہ تم سے زیادہ کسی کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ نہیں یاد ہے، بس یہ یاد ہے کہ انا مثلکم بشر، یہ رسول نے خود اپنا تعارف جو کرایا وہ یاد ہے۔ تو ہمیں سوچنے کا زاویہ تو بدلنا پڑے گا۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، شاعری میں بھی لوگوں نے کیا ہے، معاف کریں گے ہمیں شعراء کرام، کہ میں نے ندیز بھی دیکھی اس طرح کی کہ میرے نبی، ارے وہ میرے نبی نہیں ہے، میرے آقا ہیں، اور یہ کہنے میں لوگوں کو شرم آتی ہے۔ نبی تو وہ اللہ کے ہیں، یہ آپ کے نبی ہیں، بتا دے کوئی کہ جس کے ہو، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ بتائے، تو اس کا مطلب خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ شاعری کی تو ہو سکتی ہے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اس کو سوچنے کا اس طریقہ کہ میرے نبی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا کے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، بہت لوگوں نے کی ہے، ہاں میرے آقا ہیں، انتہا ہے میرے آقا ہیں وہ۔ شاعری بھی بہت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے کی ہے لوگوں نے, لیکن سوچنے کا زاویہ تو بدلنا چاہیے آدمی کا کہ ہمیں اپنی غلامی پر فخر ہونا چاہیے. ہم جس آقا کے غلام ہیں یہ غلامی ہی میرے کام آنے والی ہے. اصل میں اگر ہم اپنی غلامی کو مسترد نہیں کرتے ہیں اور اس پر نہیں جاتے ہیں تو ہمارے اعمال شاید اس لائق نہیں ہے کہ جو ہم بخشش پا پائیں. ہمارے اعمال اس لائق نہیں. میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں, کم سے کم باقی لوگوں کے ہوں گے کوئی بات نہیں, لیکن میرا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی بدولت میں کہیں کھڑا ہو سکوں. ہاں اس کی بدولت میں ایک بار کھڑا ہو سکتا ہوں کہ میں آپ کے حبیب کا غلام ہوں. اب میری طرف آپ مہربانی کر دیجیے. میں اپنے لیے کہتا ہوں اور اس لفظ کو دوسروں کے لیے اپنی طرف واپس لیتا ہوں کہ میں صرف اپنے لیے اسے صرف اور صرف اپنے لیے محفوظ کرتا ہوں کہ میری اوقات اتنی ہی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں بہت ہو گئی. علی کا مقام اپنی جگہ. پھر ایک اور حدیث شریف کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد علی کی صلب میں ہے, یعنی کہ میرا خاندان علی کی صلب سے چلے گا. پھر یہ بتایا کہ میرا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. چلیے دو حدیث شریف ہیں, اس میں آپ سوچتے رہیے, لیکن ایک بات طے ہے کہ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی مقام ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ. اب یہ الگ بات ہے کہ اب وہ کون ان کو کیا مانتا ہے, لیکن جب تک تھے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کی ظاہری زندگی حیات طیبہ جو ان کی تھی اس وقت ان کے زہد اور ان کے تقوی اور ان کی عبادت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. کون ہے؟ اولاد علی, سلطان الہند خواجہ غریب نواز, جو اپنے وقت کے خواجہ ہیں. آج نہ صحیح, آج آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہاں سب کچھ جو ہو رہا ہے شرک ہو رہا, بدعت ہو رہا, یہ اپنی جگہ, لیکن جب تک تھے تب تک ان کے مقابلے کا کوئی نہیں, نہ عبادت میں, نہ زہد میں, نہ تقوی میں, نہ کرامت میں, کہ انا ساگر انہوں نے اپنے کوزے میں بھر لیا. کون ہے؟ اولاد علی. علی احمد صابر کلیری کون ہے؟ اولاد علی. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کون ہے؟ اولاد علی. حضرت جہانگیر اشرف کشوچوی کون ہے؟ اولاد علی. حضرت شاہ عبد الرحمان چشتی عباسی العلوی, جن کا سب سے ناکارہ ترین ذرہ یہ حقیقت آپ کے سامنے کون ہے؟ اولاد علی. اما علی کی ولایت تو اب بھی چل رہی ہے, اگر ان کے اولادوں کی چل رہی ہے تو ان کی چل رہی ہے, اور رہتی دنیا تک چلتی رہے گی. ہمیں کوئی دوسرا نام بتائیے جس کی اولادیں اس طرح چل رہی ہوں مقام ولایت پر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہیں نہیں ہوں گی, اور بھی جگہ, لیکن مسلسل چل رہی ہے. اور پھر یہ ضمانت ہے کہ آخر میں جب ہمارے آخری امام آخر الزماں تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, وہ بھی اولاد علی ہوں گے. اور اس کے بعد ہمیں علی کا پیمانہ ناپنا پڑتا ہے کہ کتنا ہے. ہمیں سوچنا تو پڑے گا, کہیں نہ کہیں سمجھنا تو پڑے گا, صرف سنی ہوئی تقریروں پر نہیں. میری صرف ایک گزارش ہے اپنے تمام احباب سے کہ ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا, ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا معتبر کتب کا, ان احادیث کا جنہیں احادیث صحیحہ کے طور پر تمام اکابرین نے تسلیم کیا ہے. اگر ہم ان کے مفاہیم پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی جو بھی باتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی جو یہ ہیں. سامعین, آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بے حد شکریہ.